शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो इसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स से हो सकता है जैसे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क़यामत के रोज़ सज़ा के लिए पेश किया जाने वाला है। और भूल ना जाएँ ये लोग उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? ये कौल जिन पर चिस्मा होगा, वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए। हम आपके सामने बिरात का इज़हार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। लेकिन आज हम अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों के पीछे चलते हैं, इंसान हो या मुर्दा हो या कब्रें हों या बुत हों, तो ये सब ही कल हमारे दोस्त की बजाय दुश्मन बन जाएँगे। किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सलाहियतों, अपने मालों को ज़ाया करते हैं। लोग माल उठा-उठा कर जाके कब्रों पे चढ़ाते हैं। तो कल आपके इस माल का खर्च भी अल्लाह अकबर और आपकी ये मोहब्बतें और आपके ये टारगेट सारे कल तुम्हारे लिए खुद से ही तबाहकुन भी होंगे और वो तुम्हारे जिनको तुमने खुदा के अलावा कुछ प्रोटोकॉल दे रहे हो वो भी तुम्हारे दुश्मन बनेंगे। हम आपके सामने बिरात का इजहार करते हैं, ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाएगा, पुकारो अब अपने ठहराए हुए शरीकों को, ये उन्हें पुकारेंगे मगर वो इनको कोई जवाब ना देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये हिदायत अख्तियार करने वाले होते। और फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे इन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब इनको ना सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए वही ये तवक्को कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में होगा। ये इंसान की बेबसी का अल्लाह ताला बार बार तस्करा फरमा रहे हैं कि तुम्हारी आज और मैंने तुम्हें कुव्वतें सलाहियतें जो कुछ भी दिया है उस पर तुम अतराते हो और अल्लाह के बागी बनते हो। कल ये सारी तुमसे सल्ब कर ली जाएंगी और तुम्हारी बेबसी का ये आलम होगा कि ना तुम खुद से अपने को फायदा दे सकोगे और ना दूसरों से, बल सारी ये सारे अल्लाह के दुश्मन कल एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत बालातार है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। इसी के लिए हमद है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमारवाई इसी की है और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उनकी कमजोरियों उनकी बदबख्तियों को शो करने के बाद बता रहे हैं कि असल जो हस्ती है वो तेरे रब की है। मान लो अपने रब को ताकि कल की सुरखरुई पालो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे। क्या तुम सुनते नहीं हो? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो। क्या तुमको सूझता नहीं ये उसी की रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अब अल्लाह ताला दुनियावी नेमतों दुनियावी तौबा बख्शिश का जो कुछ अल्लाह ने हम पर किया है, अब उस पर गौर फ़िक्र के लिए हमें तवज्जो दिला रहे हैं कि इन ना नेमतों को देखकर ही तुम अपने रब को पहचान लो, अपने माबूद के शुक्रगुज़ार बन जाओ। ये सब कुछ रब ने तुम्हें जो दुनिया की लज़्ज़तें दी हैं और ये जो रहमत है, हिदायत है और रास्ता दिखाने वाली किताब और ये जो अल्लाह के फ़ज़ल हैं तुम पर, अल्लाह के इस एहसानों को याद करो, तो खुद ब खुद ही तुम्हारे अंदर से वो चीज़ फूटेगी जो तुम्हें सही रास्ते पे चलाने वाली होगी। याद रखें ये लोग वो दिन जबकि उन्हें पुकारेगा फिर पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे कि लाओ अब अपनी दलील। उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा हक अल्लाह की तरफ से है और गुम हो जाएंगे इन के वो सारे झूठ जो उन्होंने कर रखे थे। ये एक वाकया है कि कारून मूसा की कौम का एक शख्स था।
پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے سے کہا، پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت تدبر: جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس کو فن آ گیا سونا بنانے کا، جو اللہ جانے اس کی سچائی کتنی ہے، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے امیر ترین ہو گیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے پاس اتنا مال جو ہے اس کا زکوٰۃ نکالو۔ تو اب جو ہمیں مال اکٹھا کرنا تو آتا ہے، لیکن زکوٰۃ نکالتے ہی ہمارے دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو زکوٰۃ نہیں نکالوں گا۔ جب اس نے زکوٰۃ نکالنے سے انکار کیا تو موسیٰ اس سے ناراض ہوئے۔ اس پر جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، اور وہ کیا کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے اپنے تکبر میں فرعون کے ساتھ جا ملتا ہے۔ یہ بدبختی دیکھیں، پہلے وہی بندہ جو اپنی کتاب کو اتنے خوبصورت طریقے سے پڑھتا کہ لوگ اس کو منور کہتے، جب بھی دنیا کا مال آیا تو دل کے اندر اتنی سیاہی آ گئی کہ وہ اصلی راستے کو چھوڑ کے ہی جہنم کے راہوں پہ چل پڑا۔ تو یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مال بھی دے تو رحمت اور عافیت والا ہو اللہ، اس سے ہم تیری آخرت کے گھر کی خریداری کرنے والے بنے اللہ، ہمارے لیے فتنہ اور تباہی کا باعث نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں مثال دے رہے ہیں کہ کفار مکہ میں بھی لوگ امیر تھے لیکن ان کو آخرت کی فکر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، اور یہ لوگ جو امیر تھے وہ کون تھے؟ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، ان کے کزن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مثال سے ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ بندہ جو مال پا کر کے تو اس طرح تباہی کی راہوں پہ چلتا ہے، اس کو صرف اتنا ہی کہا گیا نا کہ تو نے اللہ نے تجھے مال دیا، اس میں سے اس کا حصہ فراموش نہ کر آخرت کا۔ آخرت کا حصہ کیا تھا؟ زکوٰۃ۔ تو جب اس نے انکار کیا تو وہ بجائے اس کو ماننے کے کہ اچھی بات کو میں مانوں تاکہ میرا جو مال ہے محفوظ ہو جائے، وہ الٹ پڑتا ہے۔ ابھی جب وہ جا کے تو ان کے ساتھ ہی نہیں ملتا کہ کوئی فرعونیوں کے ساتھ مل کے ان کا دوست، بلکہ اس نے وہی دشمنی شروع کر دی موسیٰ کے ساتھ جو وہ دشمن تھے۔ اب اس نے اتنی زیادہ انتہا کر دی دشمنی میں کہ وہ آخر کار کے نتیجہ تباہی کیوں اس پر آئی۔ اس نے ایک عورت کو، غلط عورت کو کہا کہ تو نہ موسیٰ پر بڑی محفل میں الزام لگانا کہ اس کے سے میرے ساتھ تعلقات ہیں۔ جب اس کو بھاری پیسے دیے، جب اس عورت نے ایسا کہا تو موسیٰ علیہ السلام کیا تھا، کوئی حشر نہ رہا، پیغمبر تھے، وہ وہی سجدے میں گر گئے اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہائے ہے اس عورت کو تو سچی بات کرنے کی توفیق دے۔ اس کو قسم دے کے کہتے ہیں کہ تم سچ بات بتاؤ، تمہیں یہ کیا، اس خدا کی قسم جس نے تمہیں فرعونیوں سے بچایا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس سے کہا ہے، قارون نے کہا ہے اس طرح میں بلیم کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدعا کی، اللہ تو اس کو غرق کر دے، اس ظالم کو اتنی بری جس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو پھر اس بدعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے مال سمیت ہی زمین کو حکم دیا پھٹ اور اسے جذب کر لے، اور اس میں وہ غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا
ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاں نہیں پایا کرتے۔ اب اس میں لیے ہماری بڑی لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کبھی بھی آپ جہاں بھی ہیں اوپر کو نہ دیکھنا کبھی، جب اوپر کو دیکھو گے تو نہ شکریہ آئے گی، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا کہ آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے، وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آپ کی، تو وہ بھی لوگ ہیں جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی، تو جب آپ نیچے سے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شکر آئے گا، اوپر کو دیکھیں گے نہ شکریہ آئے گی، اور یہ احساس کبھی دل سے نہ بھلائیں کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے زیادہ دے جس کو کم دے، جو کچھ میرے رب نے دیا یہ میرا مقدر ہے، مجھے نہ کسی کے مقدر کو دیکھ کے حسد کرنا ہے اور نہ اس پر مجھے حسرت کرنا ہے، بلکہ جو کچھ رحمان میں دے مجھ میں جس میں حال میں مجھے رکھا ہے مجھے اس پہ شکر گزار رہنا ہے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے، یعنی اس قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے، فرض کا معنی یہ ہے، جو تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ یہ کتاب تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھے، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے جو فرمائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔